اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو پلیز یہ سٹوری آپ کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے تو بھی آپ کے لیے سٹوری نہیں ہے، کیونکہ یہ سٹوری سننے کے بعد شاید ہی آپ کو نیند آئے۔ میں جب ایسی بات کر رہا ہوں تو کچھ ہے سٹوری میں ایسا، تو آپ کو ڈر لگتا ہے تو سٹوری کو ابھی سے بند کر دیں اور سو جائیں۔ یہ سٹوری ایک فیملی کے بارے میں جو کہ ہنزا گھومنے گئی تھی۔ انہوں نے وہاں جو گیسٹ ہاؤس لیا اور پھر اس گیسٹ ہاؤس کے پیچھے جنگل تھا، ان کے ساتھ وہاں پر بہت عجیب معاملات ہوئے۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا سفر بھی ایک بہت ہی خوفناک سفر تھا۔ تو یہ سٹوری لاسٹ تک سننے والے، اب جو دل مضبوط کر کے یہ سٹوری سننا چاہتے ہیں وہ سٹوری کو لاسٹ تک سنیے گا۔ جلدی سے ہینڈ فری لگا لیں، لائٹس آف کر کے آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی کا احسار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بڑے انٹرسٹ سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان، میرا نام بھی عدنان ہے۔ میں پیشے سے ایک ایڈمن جاب کرتا ہوں۔ بچوں کی سمر ویکیشنز تھیں تو میں نے پلان کیا کہ ہم نارتھرن ایریاز گھومنے جائیں گے۔ ہم نے اپنی ہی گاڑی میں پلان کر لیا کہ اسی میں جائیں گے اور روڈ ٹرپ کریں گے۔ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم مری جائیں، 1-2 دن وہاں سپینڈ کریں اور اس کے بعد ہم آگے موو ہو جائیں۔ ہماری جو مین جگہ تھی وہ ناران کاغان تھی۔ بہرحال اللہ کا نام لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ بتاتا چلوں میرے 2 بچے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں ابھی، اور میری وائف۔ ہم 4 لوگ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ میری وائف آگے، میرے 2 بچے پیچھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا چونکہ 8 سال کا ہے تو کافی سمجھدار ہے، اور بیٹی چھوٹی تھی۔ یہ واقعہ 2018 کا ہے۔ ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم مری پہنچ گئے۔ 2 دن ہمارا وہاں سٹے تھا۔ میں نے ایک ہوٹل لیا اور سب نارمل چل رہا تھا۔ ہم نے خوب انجوائے کیا مری میں بھی۔ 2 دن بعد ہم نے وہاں سے ناران کے لیے نکلنا تھا، اور اللہ کا نام لے کر ہم شام کے ٹائم ناران کے لیے نکل گئے۔ سفر بہت ایڈونچر تھا۔ مجھے پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور میں اسے کافی انجوائے کرتا ہوں، اور خاص طور پہ مجھے رات کا سفر بہت پسند ہے۔ اور ہم نے شام کو مری سے سفر شروع کیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم ناران پہنچ گئے۔ سفر کافی لمبا تھا اور کافی ایڈونچر بھی۔ کئی گھنٹے گاڑی پہاڑوں میں چلتی رہی۔ جو لوگ گئے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ سفر کتنا ایڈونچر ہے اور کتنا مزیدار۔ اب تک سب صحیح چل رہا تھا۔ اب اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہاں میں جہاں اسلام آباد میں جاب کرتا تھا، یہاں کسی کے لنک سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک گیسٹ ہاؤس ہے۔ انہوں نے فون کر کے اسے کافی مناسب کرائے میں طے کر لیا تھا۔ مجھے اس گیسٹ ہاؤس پہ پہنچنا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ ناران پہنچے، میں مین جگہ پر تھا اور مجھے وہاں سے ایک بندہ پک کرنے آیا، اور ہم لوگ اس گیسٹ ہاؤس پر پہنچ گئے۔ اب کیا بتاؤں کہ وہ جگہ کیسی تھی۔ چار طرف جنگل تھا اور جنگل کے بیچ میں وہ گیسٹ ہاؤس تھا۔ میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ جگہ بہت پراسرار تھی۔ مطلب کہ دن میں بھی انسان اس جنگل میں کھڑا ہو تو اندھیرا محسوس ہو، دن میں بھی رات کا منظر محسوس ہو، اور پھر رات تو رات ہے۔ دن میں اتنا سناٹا، اتنی خاموشی۔ جن لوگوں کو خاموشی پسند ہے ان کے لیے وہ بہت پیاری جگہ۔ بہرحال میری وائف تھوڑی سی پریشان ہو گئی، کیونکہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ ہمیں ایسا کوئی گیسٹ ہاؤس ملنے والا ہے۔ بچے سو رہے تھے، بس ہم نے کہا کہ جلد سے جلد اندر جائیں اور بچوں کو سلا دیں، ہم بھی رات آرام کر لیں اور صبح اٹھ کر گھومے پھریں گے۔ بہرحال ہم لوگ جب گیسٹ ہاؤس میں گئے تو وہ گیسٹ ہاؤس بہت بڑا نہیں تھا، ایک فیملی کے لیے ہی اس میں جگہ تھی، اور وہ بہت لگژری فارم ہاؤس تھا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا یہاں جیسے بہت کم لوگوں کا آنا جانا، کیونکہ بات بھی ایسی تھی کہ وہ گیسٹ ہاؤس بالکل کٹ کے تھا۔ اب تک ہم نے بہت انجوائے کیا تھا پیچھے مری میں، لیکن ابھی ہمیں کیا پتہ تھا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
جو کہ ہمیں شاید کبھی نہ بھولیں۔ بہرحال ہم اس فارم ہاؤس میں انٹر ہوئے۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا جو شاید اس گیسٹ ہاؤس کا گیٹ کیپر تھا۔ ڈیل پہلے ہی فون پر ہو چکی تھی، آنر شہر میں رہتا تھا اور وہیں ان سے ڈیل ہو چکی تھی، اور سارا سلسلہ آن لائن تھا، یعنی کہ پیمنٹ بھی آن لائن ہو چکی تھی، اور بہت مناسب پیسوں میں ہمیں وہ فارم ہاؤس ملا تھا۔ اب میں اس کی لوکیشن سمجھاتا چلوں۔ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک پارکنگ تھی، اور جہاں پارکنگ تھی اس کے سامنے سے فارم ہاؤس شروع ہوتا تھا۔ رومز میں انٹر ہوتے ہی فرسٹ پہ پہلے ہال تھا، اور لیفٹ سائڈ پہ 2 بیڈ روم بنے ہوئے تھے، اور رائٹ سائڈ پہ ایک بڑا سا کچن، اور بالکل ہال میں ہی وہ ٹی وی لاؤنج کہہ لیں یا سٹنگ ایریا کہہ لیں، بہت بڑا تھا، بہت خوبصورت تھا اندر سے۔ لیکن اس کے باہر صحن میں کھڑے ہو تو آپ کو آس پاس بڑے بڑے درخت اور گھنا جنگل دکھائی دے۔ بہت گھنی گھاس تھی اس کے صحن میں، اور کچھ جھولے بھی لگے ہوئے تھے بچوں کے لیے۔ بہرحال ہم لوگ اپنی گاڑیوں پارک کرتے ہیں، اور چوکیدار ہمارے لیے ڈور اوپن کرتا ہے۔ ہم لوگ اندر جاتے ہیں، سامان وغیرہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فریش ہو کر اپنے بیڈ روم میں لیٹ جاتے ہیں۔ یہاں بتاتا چلوں کہ جہاں سے گاڑی انٹر ہوئی تھی وہ جگہ ڈھلوان پر تھی، اور جو رومز والی سائڈ تھی اس کے پیچھے اونچائی تھی، یعنی کہ وہاں سے پہاڑ کی ہائٹ تھی، یعنی کہ اگر پیچھے پہاڑ پر کوئی کھڑا تو چھلانگ مار کے بھی اس گیسٹ ہاؤس کی چھت پر آ سکتا تھا۔ لیکن پیچھے ایک گیلری تھی جو پہاڑ کاٹ کر بنائی ہوئی تھی۔ رات میں اس فارم ہاؤس کے چاروں طرف کا منظر ایسا تھا کہ نہ پوچھے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، صرف جنگل میں جو کیڑوں کی آواز آتی ہے وہ مسلسل آ رہی تھی، لیکن ٹھنڈ بھی بہت بڑھ رہی تھی۔ ہم لوگ اندر گئے،